تحریک انصاف کا جو مضبوط کینڈیڈیٹ ہے ان کو کارنر کیا گیا ہے، ان کو کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج بھی مولانا صاحب خود گرج برس رہے تھے لکی مروت میں، حالانکہ میں آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جنوبی اضلاع بشمول لکی مروت میں دفعہ 144 ہے، لیکن وہ ایک محسوس جماعت کے لیے ہے، مولانا فضل الرحمان کے لیے وہ دفعہ نہیں ہے۔ کل اس نے اس جلسے کو سیکیورٹی وجوہات کے بنا پہ ایک دن التوا میں ڈالا تھا، لیکن آج وہ لکی مروت میں جلسہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی طرح ڈی آئی خان میں بھی وہ جلسے جلوس اور کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، اور باقی سیاسی جماعتوں کے لیے وہ فضا ہموار نہیں ہے۔ ابھی استاد محترم سلمان غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ سوات میں نواز شریف صاحب گئے، ان کی بڑی مہربانی، وہ تشریف لائے، بلاول بھٹو زرداری صاحب تشریف لائے، مریم نواز صاحبہ تشریف خیبر پختونخوا لائی ہے، ان کی بڑی مہربانی ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ باقی سیاسی جماعتوں کو بھی یہی میدان فراہم ہوتا۔ آج اسد قیصر صاحب صوابی میں جلسہ کرنا چاہ رہے تھے، اور انتخابی جلسہ تھا، باقاعدہ اجازت نامہ ان کو موصول ہو چکا تھا، ان کی کرسیاں اور ٹینٹ تک پولیس اٹھا کے لے گئی ہے۔ تو آپ جب اس طرح کریں گے تو پھر آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں ایک ہموار سیاسی میدان موجود ہے؟ پنجاب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، حسن عسکری صاحب بھی اور ڈاکٹر رئیس صاحب بھی اور سلمان غنی صاحب، میں اس کے بارے میں زیادہ کمنٹس تو نہیں کروں گا، لیکن بلوچستان اور کے پی کے حد تک مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہ تو ہموار تو کیا میدان ہی موجود نہیں ہے۔ کہاں ہے مراد سعید، کہاں ہے علی محمد، کہاں ہے اسد قیصر، کہاں ہے علی امین گنڈاپور، کہاں ہے شاہ فرمان؟ کیا ان لوگوں کو جلسے کی کوئی اجازت ہے؟ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو مختلف سزاؤں سے ہو کے گزرے ہیں، ضمانتوں پہ ہیں، اور الیکشن کمیشن نے ان کے کاغذات منظور کر لیے ہیں۔ جب آپ ان کو رستہ فراہم نہیں کریں گے، ان کے رستے میں رکاوٹ ڈالیں گے، ان کے لیے دفعہ 144 اور باقی جماعتوں کے لیے کچھ بھی نہیں، ان کے لیے پھر ضلعی انتظامیہ اور پولیس اور باقی سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ سہولت کار، وہاں پہ ان کے لیے تمام چیزیں سیکیورٹی کی ہر بندوبست موجود۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ وہ افراد جن پہ 9 مئی کا کوئی الزام نہیں ہے، جن پہ کوئی اور جرم ایسا نہیں ہے جس کے تحت آپ ان کو الیکشن سے روک سکتے ہو قانوناً اور آئیناً، اس کے باوجود اگر آپ ان کو میدان فراہم نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کس طرح کی توقع کر رہے ہیں؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے تو رستہ بالکل صاف ہے، باقی ان کی قسمت ہے۔ اگر پھر بھی اس کے باوجود ان کا بکسہ نہیں بھرا 8 فروری کا، تو پھر شاید ان سے قدرتی ناراض ہوگی، ورنہ ان کے ہارنے کا یا ان کے لیے کوئی ایسا سبب باقی نہیں بچا ہے جس کو ہم بنیاد بنا کے ہم تجزیہ کر سکے، جس طرح عمومی طور پر انتخابات میں ایک تجزیہ کار تجزیہ کرتا ہے کہ لوگوں کا رجحان کس سائٹ پہ ہے، لوگ کہاں سے ناراض ہے، لوگ کہاں سے توقع کر رہے ہیں، اس بنیاد پہ پھر میں آپ کو کہہ سکتا تھا۔ لیکن بکسے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ بتائیے کہ کیا جلسوں میں عوام کی تعداد کو انتخابات میں ان کی رائے جاننے کا پیمانہ سمجھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی بڑا فخر کیا جاتا ہے، اور ابھی بھی جو جلسے اگر بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز بڑا فخر اس پہ کرتی ہیں، تو کیا اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انتخابات میں عوام کی رائے جاننے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، پیمانہ تو ہم 100% اس کو نہیں قرار دے سکتے، لیکن ہم انتخابی فضا پہ عوام کے اعتماد کا مظہر اس کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ کا شعور کا لیول اتنا نیچے ہے، ایک جانب آپ دنیا کی 5ویں بڑی رجسٹرڈ ووٹرز کی حامل ایک قوم ہے، آپ سے زیادہ 4 ممالک میں زیادہ دنیا بھر میں ووٹ زیادہ رجسٹرڈ ہے، انڈیا ہے، انڈونیشیا ہے، امریکہ ہے، برازیل ہے، اور 5ویں پاکستان ہے۔ یہاں پہ 128.5 ملین ووٹر رجسٹرڈ ہوئے ہیں، تقریباً 22 ملین ووٹر 2018 سے لے کر تاحال زیادہ نئے ووٹر شامل ہوئے ہیں، اور 12.5 ملین صرف خواتین ووٹر ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں اگر زیادہ لوگوں کی شرکت جلسوں جلوسوں میں ہوتی ہے وہ تو ایک حوصلہ افزا بات ہوتی ہے، لیکن اگر بریانی کے لیے اور حلیم کے لیے اور نان اور قیمے والے نان کے لیے لوگوں کو آپ بٹا کے سامنے، اور جوکت بازی کے لیے اور میوزک کے لیے، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہو کہ سامنے والے کا منشور کیا ہے، سامنے والے نے ماضی میں ہمیں کیا دیا ہے اور مستقبل میں وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے، تو اس کو آپ جمہوریت کا پیمانہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، لوگوں کی جتنی زیادہ شمولیت آپ کے انتخابی پروسیس میں ہوگا اتنا ہی اس پہ زیادہ اعتماد بڑھے گا۔